ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ مرکز التربیہ للداع والمعلمین۔ وادی کشمیر میں ایک منفرد ادارہ ہے جو ہر طبقے کے افراد کو اسلامی علوم سے روشناس کرانے کے لیے وقف ہے۔ جو بھی بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں ان کے اندر ہم لوگوں نے ماشاءاللہ محسوس کیا ہے کہ جو ان سے پہلے ان کی زندگی کا گزارنے کا ڈنگ تھا، جیسے جہل، تیز کلامی، والدین کے ساتھ والدین کی نافرمانی اور دوسرے کچھ ایسی برائیاں جو تھی، لیکن الحمدللہ بچوں کے اندر پایا گیا ہے۔ اساتذہ نے اس کا ماشاءاللہ بخوبی جائزہ لیا ہے کہ بچوں کے اندر قدریں الحمدللہ فرق آئی ہیں، وہ تربیت کی اور الحمدللہ چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ضلع اننت ناگ کے شیر باغ میں واقع یہ ادارہ طلباء و طلبات کو تعلیم، تربیت اور رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے اور ہم اس ادارے کا بھی بہت شکر گزار ہیں۔ اس ادارے کے چلانے والے جو ہیں منتظمین، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اخلاص دے دے، تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ اور یہاں بلا تفرق یہاں پہ پڑھنے کے لیے چاہے مسلمان آ جائے چاہے غیر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ تعلیم تو ہر ایک کے لیے واضح ہیں، ظاہر ہیں، کوئی بھی یہاں آنا چاہیے یہاں پہ وہ تعلیم و تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مرکز التربیہ نے کوئی ریسٹرکشن قائد نہیں رکھی ہے، جو بھی آنا چاہے یہاں آ کے پڑھ سکتا ہے۔ مرکز التربیہ کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام شعبہ جات کے لیے دستیاب ہے، چاہے وہ اسکول جانے والے طالب علم ہوں، کاروباری افراد ہوں، سرکاری ملازمین ہوں، مرد ہوں یا خواتین۔ تو اس ادارے میں صرف سنڈے کو تعلیم ہوتی ہے، تو زندگی کا کوئی شعبہ بھی اس میں متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہر شعبہ زندگی سے یہاں مطلب بچے، چاہے وہ بچے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، تو ہر کوئی جو ہے یہاں تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل مشائخ یہاں اسلامی علوم جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ اسلامیہ، فقہ اسلامیہ، عربی زبان، تجوید، علوم القرآن اور اصول ضوابط جیسے مضامین پڑھاتے ہیں۔ صرف غرض اور مدعا اور مقصد یہ ہے کہ اس میں اخلاقی سدھار ہو، اور اخلاقی بگاڑ جو اس وقت عروج پر ہے، تو اس اخلاقی بگاڑ کو کم کرنے کے لیے اس ادارے میں جو طلباء داخلہ لیتے ہیں تو کم از کم ان کے عقائد صحیح ہوتے ہیں۔ مرکز التربیہ للداع والمعلمین میں 3 سالہ اسلامی کورس کرایا جاتا ہے اور ہر اتوار کو ہفتہ وارہ کلاسز ہوتے ہیں۔ مرکز التربیہ کا مقصد طلباء کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرانا اور ان میں قرآن و سنت کی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ وادی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے مرکز التربیہ علم و ہدایت کا ایک اہم مینار ہے۔ یہ ادارہ طلباء کو ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنے میں مدد کر رہا ہے، کیونکہ عقائد کی بنا پر بھی جو ہے یہاں پر بہت ہی بگاڑ پایا جاتا ہے، اور عقائد کی بنا پر یہاں لوگ تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو جو صحیح اسلامی عقائد ہیں ان کی تعلیم دینا، ان کو فروغ دینا، یہ ہمارا کام ہے، اس ادارے کا کام ہے۔ تو اس ادارے میں ابھی تک بہت سے طلباء جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور وہ درسگاہوں میں کام کرتے ہیں، اور وہ درسگاہ چلاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، اور اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ بھی بچوں کی تربیت میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ اس ادارے کا مقصد ہے۔ حال ہی میں مرکز التربیہ نے عقیدہ توحید پر مبنی ایک مقابلے کا انعقاد کیا، جس میں جنوبی کشمیر سے بڑی تعداد میں طلباء و طلبات نے حصہ لیا ہے۔ یہ مقابلہ مرکز التربیہ کی طرف سے عقیدہ توحید کو فروغ دینے کی ایک کوشش تھی۔ انسان کا عقیدہ سدھر جائے، تو اسی سے باقی جو انحرافات ہیں یا باقی جو ہمارے سماج میں برائیاں ہیں، تو ان سے ہم ان برائیوں کا سدباب کر سکتے ہیں۔ تو اسی پس منظر میں ہم نے یہ جو کمپٹیشن دیا ہے، کوئز کمپٹیشن، تو اس میں ہم نے عقیدے کو ہی مرکوز رکھا ہے تاکہ لوگ صحیح اور صافی عقیدے سے جڑ جائے، اور جو صافی اور صحیح عقیدہ ہے اس کی طرف رہنمائی اگر صحیح ڈھنگ سے ہو جائے، تو اس اعتبار سے ہماری جو باقی جو گناہ ہیں یا باقی جو انحرافات ہیں تو
ان کا سدباب ہو سکے. تو یہ ایک اسی لحاظ سے ایک کوشش ہے. عقیدہ توحید اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اس عقیدے کو اچھی طرح سمجھیں. مقابلے میں جنوبی کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے طلباء و طلبات نے حصہ لیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے، دین کی طرف بلایا جائے، اور بالخصوص ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ بہرہ روی، بدکاری، ڈرگ ایڈکشن میں جو لت پڑی ہے ان کو اس سے اس بھنور سے نکال کے اللہ کی دین کی طرف راغب کریں. جزاک اللہ خیر شیخ. کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو گرینڈ کوئز کمپٹیشن آرگنائز کیا گیا ہے اس میں کتنے افراد نے شرکت کی ہے؟ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سوچ سے بالاتر، جو ہماری سوچ تھی اس سے زیادہ ہے. تقریباً 800 سے زیادہ طلبہ و طالبات نے اس میں حصہ لیا ہے. ماشاء اللہ شیخ. کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں جو اس میں کتابیں رکھی گئی تھی جیسے کتاب توحید، اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب آپ جو افراد ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان تک کیا میسیج پہنچانا چاہتے تھے اس کتاب کے ذریعے؟ یہ ایک بہت بہترین سوال جو آپ نے پوچھا ہے. ہم نے اس جو ہے کہ کتاب کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جو بہت سارے لوگ، جو بہت سارے کے آرگنائزیشنز جو کوئز کمپٹیشن کرتے ہیں وہ سیرہ کے متعلق کرتے ہیں، مگر ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ عقیدہ کے معاملے میں کشمیر میں بالخصوص یہاں پر عقیدہ کے معاملے میں بہت زیادہ جو لوگ ذہنیاب نہیں ہیں، عقیدہ کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں، اللہ کے گناہ کا شکار اللہ کے دربار میں جو ہے کہ گناہ گار بنتے ہیں. تو اس تناظر میں ہم نے عقیدہ کے معاملے میں جو ہم نے انتخاب کیا جس کے فروٹفل نتائج آئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں.